صبح کی روشنی پھوٹی تو ہر طرف سے اندھیرا چھٹنے لگا، پورا شہر روشنی میں نہا گیا۔ آج موسم ابر آلود تھا، بڑی بڑی عمارتیں بڑی شان سے کھڑی تھیں، گاڑیوں کا شور و غل اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سے سب لوگ بیدار ہونے لگے تھے، مگر اس سب کے باوجود ایک وجود ہر چیز سے بے نیاز بستر پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، 10 بج رہے ہیں اور کتنا سونا ہے؟ سلمہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پردے سرکاتے ہیں وہ لیتے چھیدیتین آواز لگائی۔ موم سونے دے نا پلیز۔ غازان نے کمفرٹر کو منہ پر رکھتے ہوئے آنے والی سورج کی روشنی سے بچانا چاہا۔ بس بہت ہوا، چلو اٹھو، آج آفس جانا ہے پڑے گا تمہیں۔ ذیشان کی آج طبیعت خراب تھی مگر پھر بھی وہ آفس گیا ہے۔ سلمہ نے غازان کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر اتارا۔ واٹ، کیا ہوا بھائی کو، خیریت ہے؟ بھائی کی طبیعت خرابی کا سن کر اسے سو والٹ کا کرنٹ لگا۔ ارے کچھ نہیں، بس سر درد تھا۔ اسے کافی منع بھی کیا لیکن بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ سلمہ نے الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے کہا، رابا بھابھی نہیں نہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا ابھی تک؟ غازی نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا، نہیں بیٹا، اسے کہاں پرواہ ہے، بس میں کے جا کر بیٹھ جاتی ہے ذرا سی بات پر۔ سلمہ نے بھی دل کی بھڑاس نکالی۔ غازان آنکھیں مٹکا کر واش روم میں گھس گیا۔ وفا آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ نوں بڑی یہ میں کھڑی حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی آفس سے، آج تو باس سے پکا ڈانٹ پڑے گی۔ وفا نے جلدی سے گھڑی پہنی اور پرس اٹھا کر باہر بھاگی۔ ارے وفا، ناشتہ؟ زوبیا نے وفا کی بیسٹ فرینڈ آواز لگائی۔ کینٹین پر کھا لوں گی، وفا نے بغیر مڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے حانک لگائی۔ غازی دفتر میں بیٹھا فون پر اپنی من پسند گیم کینڈی کرش کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ نسوانی آواز پر وہ چونکا۔ سامنے ہی ایک پری پیکر چہرے کو حجاب میں ڈھکے کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ جی جی آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ بڑی یہ۔ غازان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر وہ مجھے پتا چلا کہ ذیشان سر کی طبیعت خراب ہے تو میں پوچھنے آ لیتے 6-7 تھے کہ یہ فے الف لیتے 6-7 لام میں کس کو چیک کرواؤں، وہ تو آفس نہیں ہے۔ وفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فے الف لیتے 6-7 لام اسے دکھائی۔ جی یہ فے الف لیتے 6-7 لام مجھے دے، میں دیکھ لوں گا، اور بھائی کو میں نے گھر بھیج دیا ہے، سو آج میں ہی سب ہینڈل کروں گا۔ غازی نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، جی سر۔ وفا مختصر سا جواب دے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی غازی نے کاؤنٹر پر کال کر کے مینیجر کو اندر بلایا۔ جی سر حکم کریں۔ مینیجر نے اندر آتے ہی ادب سے کہا، ابے یار یہ سرور نہیں چلے گا، چل بیٹھ، بڑا آیا با ادب۔ غازی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے دکھایا، ہاں ہاں چل پھوٹ، اب کیا کام ہے جو بلا لیا۔ مینیجر ندیم غازان کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ یار یہ حسینہ کون ہے؟ نیو آ لیتے 6-7 ہے۔ غازی فورا مدائے پر آیا، ہاں تو میرے یار کا دل آ گیا ہے کسی حسینہ پر۔ ندیم نے اسے چھیڑا، بکواس بند کر، میں بس پوچھ رہا ہوں کیوں کا پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے اسے۔ غازی نے کرسی سے ٹیک لگا کر تھوڑا سختی سے کہا، ہم نیو ہے، کچھ دن پہلے ہی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ رے کیا ہے؟ ندیم نے بھی مختصر جواب دے کر اسے مزید چڑھایا، ابے گھامڑ، ظاہر ہے نیو ہی ہے، مجھے اس کی تفصیلات بتا، کون ہے؟ غازی نے اسے ہلکا سا تمانچہ رسید کیا، اچھا اب دوست کو مارے گا بھی تو چل خیر ہے۔ ندیم نے رونے کی بھرپور اداکاری کی، دفع ہو جا، بکتا ہے یا مار مار کر ہڈیاں توڑوں؟ اب کی بار غازی کو شدید غصہ آیا تھا۔ اچھا اچھا بتاتا ہوں، ندیم نے ہاتھ اوپر کر کے کہا، یہ یتیم لڑکی ہے، وفا نام ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، جاب کی ضرورت تھی تو ذیشان بھائی نے رکھ لیا۔ 1 ہفتے پہلے ہی جیم و الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ نو کیا ہے، اس کی ایک دوست بھی ہے جو قریب سکول میں ٹیچر ہے، دونوں ہی بیچاری۔ بس ندیم نے سر افسوس سے ہلایا۔ ساری تفصیل سن کر غازی نے سر ہلایا اور میز پر پڑی وہی فے الف لیتے 6-7 لام جو وفا نے دی تھی اسے پڑھنے لگا۔ وفا تھکی ہاری شام کو 4 بجے ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زوبیا بچوں کے پیپرز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، وفا نے برقع اتار کر ایک طرف رکھا، وعلیکم السلام۔ زوبیا نے پیر میز پر رکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھا، چائے پیو گی؟ زوبیا نے اس کے تھکے وجود کو دیکھا، ہاں پلیز۔ وفا نے صوفی پر گرتے ہوئے زیبا کو مختصر جواب دیا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، آج کافی تھک گئی۔ موم کیسی ہیں؟ غازان ابھی ابھی آفس سے گھر آیا تھا اور گان میں بیٹھی ماں کے گلے لگ گیا۔ ٹھیک ہوں، کیسا رہا دن؟ سلمہ نے بھی اسے گلے لگا کر اپنے پاس بٹھایا، بہت اچھا تھا۔ غازان نے خوش ہو کر بتایا، رابعہ چائے بنوا دو۔
ذیشان نے لان میں آتے ہوئے رابعہ کو آواز لگائی جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ بھابھی آگاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھنا؟ غازان نے ذیشان سے پوچھا۔ ہاں آگاف لیتے 6-7 ہے، ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ سلمہ کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر غازی نے بمشکل ہنسی روکی۔ اور سب ٹھیک ہے آفس میں؟ ذیشان نے غازی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ ہاں سب زبردست ہے، غازی نے مسکرا کر کہا۔ بستر پر لیٹے وہ چھت کو گھور رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وفا کا معصوم سا حجاب میں لپٹا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی میرے حواسوں پر کیوں سوار ہو رہی ہے؟ مجھے تو لڑکیوں میں دلچسپی تک نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غازی خود سے سوال کر رہا تھا۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ نہ جانے کس پہر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ غازی کہاں چلے اتنی صبح صبح؟ ذیشان نے ناشتے کی ٹیبل پر اسے موجود دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ آفس؟ غازی نے بھن میں اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ کیا؟ ذیشان کے ساتھ ساتھ سلمہ اور رابعہ کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ ہاں کیوں، میں نے کبھی غلط بات کہہ دی جو سب نے منہ کھول لیا ہے؟ غازی نے مسکرا کر شرارتا کہا۔ واقعی یہ سدھار کیسے آیا تم میں، سچ سچ بتاؤ۔ ذیشان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا جواب تو غازی کے پاس بھی نہیں تھا، نہ جانے کیوں دل بار بار وفا کو دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا۔ غازی نے آنکھیں مٹکا کر جوش کے گلاس ساتھ منہ لگایا۔ وفا اپنے کین میں بیٹھی پریزنٹیشن کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب دروازہ ناک کر کے غازان اندر داخل ہوا۔ ارے سر آپ مجھے بلا لیا ہوتا، وفا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، کام میرا تھا تو میں ہی آ گیا۔ وہ پریزنٹیشن ریڈی ہو تو چلے؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی ریڈی ہے، بس آپ چلے، میں ابھی آ لیتے 6-7 وفا نے اسے جواب دیا اور جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ غازی مسکرا کر باہر چل دیا۔ غازی اور وفا میٹنگ سے واپس آ رہے تھے، گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ غازی وقفے وقفے سے وفا کو دیکھ لیتا جو ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ غازی نے کچھ سوچ کر گاڑی آ لیتے 6-7 سین کریم پارلر کے سامنے روک دی۔ کیا ہوا؟ وفا نے چونک کر پوچھا۔ آ لیتے 6-7 سین کافرے چھوٹی یہ میم کھاتے ہیں، غازی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وفا بھی منہ بنا کر اتر۔ گاف لیتے 6-7، مجھے گھر جانا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وفا نے تکلف سے کہا۔ غازی بنا کچھ بولے، اس کا ہاتھ پکڑ کر پارلر کے اندر لے گیا۔ اس کی اس بے باکی پر وفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کون سا فلیور لیں گی؟ غازی نے ٹیبل کی ایک طرف اسے بٹھایا اور دوسری طرف خود بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے وفا سے پوچھا۔ جو بھی ہو چلے گا، وفا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ 2 چاکلیٹ فلیور، غازی نے آرڈر دیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ آ لیتے 6-7 سین کریم سامنے رکھے کھانے میں مصروف تھے۔ کیا آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ غازی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وفا نے چونک کر اس سے الٹا سوال کیا؟ ویسے ہی کبھی کبھار بات چیت کے لیے، غازی نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، میں کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتی، سوری۔ وفا نے آ لیتے 6-7 سین کریم جلدی سے ختم کی اور باہر کی طرف چل دی۔ غازی اس کی ناراضگی پر بوکلا دیا اور بھاگ کر اس کے پیچھے گیا جو رکشہ روک رہی تھی۔ ارے رکے پلیز، اب ناراض؟ غازی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر چل دی۔ غازی نے غصے سے پیر زمین پر مارا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وفا نے روم میں آتے ہی غازی کو خوبصورت ناموں سے پکارا۔ کیا ہو گیا، غصہ کیوں ہے؟ زوبیہ نے پانی تھماتے ہوئے پوچھا۔ وفا نے سارا پانی 3 سانسوں میں کر کے پیا اور الحمد للہ پڑھ کر پھر سے غازی کو کوسنے لگی۔ اگر باس کا بھائی نہ ہوتا تو جوتے لگا کر آتے۔ ارے ہوا کیا ہے بتا نا، زوبیہ نے اکتا کر پوچھا۔ وہ غازان قریشی جانتی ہے نہ اسے، ذیشان سر کا بھائی، وفا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں وہ ہینڈسم سا لڑکا، زوبیہ کی بات سے اسے پیش آیا۔ ہینڈسم مائی فٹ نمبر مانگ رہا تھا، وفا نے پیر پٹک کر کہا تو زوبیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ اور تج سے نمبر مانگے؟ سچی؟ زبیبہ کی حیرت یہ ڈوبی ہوئی آواز آ لیتے 6-7 اور کیا جھوٹ؟ الف مقصورہ، وفا نے منہ بسورا۔ ارے وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، تج سے نمبر؟ پوری بات بتا، ہوا کیا تھا؟ زوبیہ نے بے یقینی سے پہلے سوال کیا، پھر پوری بات بتانے کی فیرے میم الف لیتے 6-7 شین۔ وفا نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ وہ مطلب وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے؟ زوبیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم بھی، وفا پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ غازی دیکھ میں کچھ کرتا ہوں مگر پہلے تو سموک کرنا بند کر، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ندیم نے اسے سموک سے روکنے کی تیسری کوشش کی مگر وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ افف، ندیم جھٹکے سے اٹھا اور اسکاف ہاتھ سے سگریٹ لے کر کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ندیم کیا ہے؟
غازی نے منہ بنا کر گلا، کیا بس کر دے، کتنی بار بولا ہے، سموک مت کیا کر، مگر تو ہے کہ ندیم غصے سے بات ادھوری چھنوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ غازی سر جھٹک کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو میری بات بھی پوری سنے بغیر وہ وہاں سے نکل گئی؟ غازی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کبھی بات نہیں، میں کل اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، جسٹ فرینڈ شپ ہی تو کرنی تھی۔ غازی خود کو ریلیکس کر کے آنکھیں موند گیا۔ وفا فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ زوبیہ نے جلدی سے ناشتہ بنایا، پھر دونوں نے ناشتہ کیا۔ زوبی، میں آج نہیں جا رہی آفس، تو جا، میں باقی کام نمٹا لوں گی، وفا نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ زوبیہ جانتی تھی کہ وہ کیوں کترا رہی ہے، بس طبیعت بوجھل سی ہے، وفا نے سر دباتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ زوبیہ نے پرس اٹھایا اور روم سے نکل گئی۔ غازی وفا کو آفس میں نہ پا کر ندیم کے پاس گیا۔ یار وفا نہیں آ لیتے 6-7 آج؟ کاؤنٹر پر اپنا کسرتی بازو رکھ کر اس نے ندیم سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، چھٹی پر ہے، وہ کال کی تھی اس نے۔ ندیم نے کاپی پر کچھ لکھتے ہوئے بولا، پھر کاپی ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ غازی کیا چاہتا ہے تو اس سے؟ ندیم، تو اس کا نمبر اور ایڈریس دے۔ غازی نے حکم صادر کیا۔ جو حکم سر؟ ندیم نے بھی شرارت سے کہا۔ تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ وفا صوفے پر بیٹھی کبھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جب اس کا میم و بے الف لیتے 6-7 لام بجا۔ ان 59 نمبر سے کال تھی۔ السلام علیکم جی، کون؟ وعلیکم السلام مس وفا۔ غازی کی آواز پہچان کر وفا کے ماتھے پر بل پڑا۔ کون؟ وفا نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں آپ کے ہاسٹل کے گیٹ پر ہوں، پلیز آ کر مل لیں مجھ سے۔ غازی نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر حکم دیا، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر بات مانوں۔ وفا نے دانت پیس کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں ہی آ جاتا ہوں۔ ادھر، غازی نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ وفا نے کال کاٹ دی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو واقعی اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور وہ گارڈ سے باتوں میں مصروف تھا۔ کہیں یہ سچ مچ ہی نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، وفا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر نکل آ لیتے 6-7 جی بولے۔ غازی گارڈ کو اندر جانے کے لیے منا رہا تھا مگر گارڈ اسے اندر آنے سے روک رہا تھا۔ بی اپنے عاشقوں سے باہر ہی ملا کرو، یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، ان پر برا اثر پڑتا ہے۔ گارڈ نے وفا کی آواز پر مڑ کر اسے طنز کیا، اے سالے اپنی اوقات میں رہ۔ غازی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چھوڑ دیں ان کو، یہ نون لیتے 6 ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ وفا نے غازی کو رکھتے ہوئے کہا، سب جانتا ہوں، تم جیسی لڑکیوں کو۔ گارڈ نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا، انکل میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں، یہ میرے باس ہیں، میں ان کی ملازمہ ہوں، بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، اب کی بھی بیٹیاں ہیں۔ وفا نے غصے سے مگر ادب کے دال الف لیتے 6-7 رے بڑی یہ میں رہ کر گارڈ کو ٹوکا اور گیٹ سے نکل کر ایک طرف کھڑی ہوگی۔ سوری، میری وجہ سے۔ غازی نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، کان کی بات کریں۔ وفا نے بے رخی سے کہا، یہاں نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ غازی نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں میں ویسی نہیں ہوں جیسا آپ نے سمجھا ہے، میں شریف لڑکی ہوں، اگر آپ مجھے ویسی فضول لڑکی سمجھتے ہیں جو اپنی عزت اب کے آگے لا کر رکھ دے تو آپ غلط ہیں۔ جی الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا اپنے جیسی کبھی ڈھونڈے۔ وفا نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا، کیا مطلب ہے؟ میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، میں آوارہ نہیں ہوں اور نہ ہی لڑکیوں کو استعمال کرتا ہوں۔ غازی غصہ ضبط کرتا ہوا اسے گھور کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وفا کچھ کہتی وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ وفا شرمندہ سی روم میں آگاف لیتے 6-7۔ حد ہے وفا، تمہیں اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ زوبیہ ساری بات سن کر غصے میں بولی، یار غصہ آ گیا تھا، میں نے گارڈ انکل کا غصہ بھی نکال دیا مگر اسے بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وفا نے شرمندگی سے کہا، وفا دیکھ، شادی تو کرنی ہی ہے نہ تم نے، اگر وہ تجھے پسند کرتا ہے اور سین چھوٹی یہ رے لیتے 6-7 چھوٹی یہ سین ہے تو ایسے بے رخ کا کیا مطلب؟ زوبیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یار شادی کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بولا، جسٹ نمبر مانگا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وفا نے اس کی غلط فہمی دور کی، ارے محبت کی پہلی سیڑھی دوستی ہی ہوتی ہے، ندیم نے ذہی حلے دوستی۔ زوبیہ کی زبان پھسلی اور کہتے کہتے گاف لیتے 6-7 کیا مطلب کو ندیم؟ وفا نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا، کچھ نہیں بس ویسے ہی۔ زوبیہ نے بات سنبھالنی چاہی، بول کیا چھپا رہی ہے، جلدی بول۔ وفا نے انگلی دکھا کر اس سے تفتیش کی، یار وہ تیرے آفس میں کام کرتے ہیں، مینیجر ندیم۔ زوبیہ نے جھجکتے ہوئے سچ کہہ ہی دیا، کیا وہ ندیم بھائی جو غازی کے دوست بھی ہیں؟ وفا نے تصدیق چاہی، ہاں وہی۔ زوبیہ نے ہاتھ کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، کب سے چل رہا ہے؟ وفا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا۔ اس وقت وہ اپنی پریشانی بھول کر نون لیتے 6-7 پریشانی میں گھر گئی۔
1 مہینے سے بس زیبیہ نے ایسے کہا جیسے 1 ماہ نہیں 1 دن ہو، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اسی ذریعے سے میری جاب بھی لگی ہے، تم نے ندیم بھائی سے ہی کہا تھا۔ وفا کچھ سمجھتے ہوئے کہنے لگی، یہاں وفا لیکن میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تو غصہ نہ ہو جائے۔ زوبیہ نے وجہ بیان کی، دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ وفا نے غصے سے اس طرح گھر کر کہا اور پیر پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی۔ غازی ریلیکس کچھ نہیں ہوتا، میں زوبیہ سے بات کرتا ہوں۔ ندیم نے غازی کو زوبیہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ الف یار وہ سمجھتی کیا ہے، میں مرا جا رہا ہوں، اس کے لیے حد ہے، اتنا بڑا الزام وہ کیسے لگا سکتی ہے۔ غازی صدمے سے نڈھال تھا۔ کل وہ آفس آ لیتے 6 تو سیدھا سیدھا اس کو بتا دینا کہ تو اس کے لیے سین چھوٹی یہ لے لیتے 6-7 چھوٹی یہ سین ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ندیم نے اسے مشورہ دیا، ہم ٹھیک ہے، وہ مانے گی تو اچھا ہے، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں۔ غازی نے پراسرار مسراہٹ سے کہا، کیا مطلب، تو کیا کرے گا؟ ندیم نے تحقیقی نظروں سے اس گھورا جواب میں غازی کا قہقہہ بلند ہوا۔ وفا کیبن میں بیٹھی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہمت کر کے وہ غازی کے کیبن میں گاف لیتے 6-7 سر۔ وفا کے پکارنے پر سموک کرتا غازی ٹھٹکا، سگریٹ ایشترے میں پھینک کر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایکچولی سوری، اس دن میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ وفا انگلیاں مروڑتی بے چینی سے بولی، ہم چلیں میرے ساتھ۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکلا، اس کے پیچھے پیچھے وفا بھی باہر نکل گئی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روک کر وہ باہر نکل گیا۔ پورے راستے سپاٹ چہرہ لیے وہ ڈال رے الف چھوٹی یہ لیتے 6-7 ہو کرتا رہا۔ وفا کو ڈر نے گھیر لیا تھا۔ ایک میز پر بیٹھ کر غازی نے آرڈر دیا اور وفا کی جانب متوجہ ہوا، دیکھیں مس وفا میں ایسا ویسا فلرٹی لڑکا نہیں ہوں۔ آ لیتے 6-7 الف چھوٹی یہ میم سین چھوٹی یہ رے لیتے 6-7 چھوٹی یہ سین، شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ غازی کی باتیں نے وفا کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر غازی، آپ کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے تو پھر آپ میرے پہلے کیوں پڑے ہیں؟ وفا نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ وفا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے جواب چاہیے آپ سے۔ تم پر آتے ہوئے اس نے اپنی بات دہرائی، اب کے گھر والے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ وفا نے خدشہ ظاہر کیا، تم مجھے پسند ہے یہی بہت ہے، مجھے تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں۔ غازی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، سر آپ کا آرڈر۔ ویٹر نے برگر ان دونوں کے سامنے رکھے، میں سوچوں گی، تب تک آپ بھی اچھی طرح سوچ لیں، اب کی فیملی اب کے خلاف نہ ہو جائے۔ وفا نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، ہم۔ غازی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وفا، جب تم اسے امید دلا لیتے 6-7 ہو تو پریشان کیوں؟ وہ اچھا انسان ہے۔ زوبیہ وفا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ خاصی پریشان ہوگی۔ غازی کے اچانک پرپوزل سے زوبی، یار مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے سوچنے کا وقت لے لیا، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وفا نے نچلا ہونٹ دانتوں سے چباتے ہوئے کہا، وفا مگر؟ زوبیہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وفا نے اسے ٹوکا، زوبی ہم یہ ہاسٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کہیں اور رہ لیں گے، میں غازی سے شادی نہیں کر سکتی پلیز۔ وفا نے زوبی کے ہاتھ پکڑ کر سوالہ نظروں سے اسے دیکھا، وفا پاگل ہوگی ہو، خبردار ایسا سوچنا بھی مت۔ زوبیہ نے ہاتھ چھڑوا کر اسے جھڑکا۔ وفا نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، موم جو بھی ہو وہ جیسی بھی ہے میں اسی سے شادی کروں گا بس۔ غازی سلمہ کو حتمی فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گیا۔ ذیشان نے بھی رابعہ سے لو میرج کرنے کی شادی کی تھی، مگر اب رابعہ نے گھر میں جو لڑائی جھگڑے کر کے سکون برباد کیا ہوا وہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ سلمہ اسے میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی، وفا میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ زوبیہ تیار ہو کر وفا کو بتا کر سکول کے لیے نکل گاف لیتے 6-7۔ وفا نے اپنے سار کپڑے اور کچھ سامان پیک کیا اور ایک چھٹی لکھ کر میز پر رکھ دی۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی منزل کہاں تھی وہ انجان تھی، مگر اس کا غازی سے دور ہونا ضروری تھا۔ ندیم ہیلو، وہ وفا چلی گی کہیں؟ زوبیہ نے فون پر ندیم کو بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، کیا مطلب کہاں چلی گی؟ وہ رات کو کہہ رہی تھی کہ وہ غازی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ چلی جائے گی۔ زوبیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے وفا کس حال میں ہو۔ دیکھو میں آتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ہاں جیم جلدی۔ زوبیہ نے کاٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میری وفا یہ کیا کر دیا تم نے، کہاں ڈھونڈو گی تمہیں اب؟ زوبیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ غازی صبح سے وفا کا نمبر ٹیرے الف لیتے 6-3 کر رہا تھا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں نہ لیتے 6-7 تھی۔ غازی ندیم تیزی سے کیبن میں داخل ہوا، کیا ہوا خیریت؟ غازی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو چل میرے ساتھ، خیریت نہیں ہے؟
ندیم غازی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ ارے بتا تو صحیح کیا ہوا ہے؟ غازی اسے کہتا رہ گیا، مگر ندیم بغیر کچھ کہے تیزی سے گاڑی میں بیٹھا۔ غازی نے بھی اس کی تے الف لت 6-7 چھوٹی یہ دال کی اور زن سے گاڑی لے گیا۔ وہ لوگ ہاسٹل پہنچے تو زوبیہ گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ زوبی، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ندیم نے گاڑی سے اتر کر زوبیہ سے سوال کیا۔ وہ ندیم میں جب سکول سے گھر واپس آ لیتے 6-7 تو وفا کمرے میں نہیں تھی اور کمرہ کی چابی گارڈ انکل کے پاس تھی۔ میں کمرے میں پہنچی تو میز پر ایک پرچی تھی۔ وہ یہ ہے؟ زوبیہ نے ساری بات بتا کر پرچی دکھائی جو غازی نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ زوبی، میری جان میں جا رہی ہوں، میں غازی سے شادی نہیں کر سکتی، اپنا خیال رکھنا پلیز، تمہاری وفا ڈیمٹ۔ غازی نے غصے سے گاڑی کے شیشے پر مکہ رسید کیا۔ وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ ندیم نے روتی ہوئی زوبیہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ شاید اس وقت اماں جی کے گھر ہو۔ زوبیہ نے جیسے ہوش میں آ کر جواب دیا۔ کون اماں جی؟ غازی نے جلدی سے زوبیہ سے پوچھا۔ وہ اکثر ہم وہاں جاتے ہیں، شاید وہ وہاں ہو یا شاید نہ ہو، وہ اماں جی سے ہماری دوستی ہے تھوڑی۔ زوبیہ نے پر سوچ انداز سے کہا، لیٹس گو۔ ابھی غازی نے ان دونوں کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وفا پورا دن اماں جی کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اماں جی نے اسے کافی سمجھایا، پھر وہ وہاں سے نکلی اور سڑک کنارے ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ کاش میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی، کاش موم ڈیڈ اپ کے ساتھ ویسا نہ کرتے۔ وفا نے گہری سانس لے کر حسرت کی تھی، آنکھوں سے ایک آنسو لڑکتا ہوا اس کے حجاب میں جذب ہو گیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے راستہ سمجھا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے جب زوبیہ کا میم و بے الف لت 6-7 لام بجنے لگا۔ اس نے پرس سے میم و بے الف لت 6-7 لام نکالا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وفا کی کال۔ زوبیہ نے خوش ہو کر کال اٹھائی۔ غازی نے گاڑی ایک جگہ پارک کر دی۔ وفا، تم کہاں ہو؟ میں کتنی پریشان ہوں وفا، زوبیہ رو دی تھی۔ ندیم اور غازی زوبیہ کی تڑپ دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ وفا سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، جیسے وہ دوست نہیں بہنیں ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم آ رہے ہیں۔ زوبی نے وفا کو کہہ کر کال کاٹ دی۔ چلیں، غازی بے دو چشمی ہے، الف لت 6-7 وفا ہاسٹل میں ہے۔ زوبی نے بھرپور مسکراہٹ سے آنسو صاف کرتے ہوئے غازی سے کہا۔ غازی نے بغیر کہے گاڑی ہاسٹل والے طرف موڑ لی۔ گاڑی روکتے ہی وہ تیزی اترا اور ہاسٹل کے گیٹ سے گزر گیا۔ گارڈ انہیں روکتا رہ گیا مگر وہ تینوں سیدھا روم میں گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے وفا پریشان اور نڈھال سی صوفے پر براجمان تھی۔ غازی بھاگ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وفا کہاں چلی گئی؟ جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا؟ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے کہا، میں یہی تھی، آپ پلیز اوپر بیٹھے۔ وفا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ روی تھی، بہت روی تھی، کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ غازی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی وفا نے اسے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا یہاں سے، میں آپ سے کل بات کروں گی پلیز، وفا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ اور ندیم ساکت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ندیم غازی کو لے کر ہاسٹل سے نکل گیا۔ وفا کہاں تھی؟ زوبیہ نے بھاگ کر وفا کو گلے سے لگا لیا۔ بس کچھ نہ پوچھ زوبی، میں تھک گئی، وفا نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ وفا، آخر کیا بات ہے، تو بھول کیوں نہیں جاتی؟ جو بھی ہوا اس کا غازی سے کیا تعلق، وہ تو کچھ نہیں جانتا، تو اسے بتا دے سب کچھ۔ زوبیہ نے وفا کو کندھے سے تھام کر سخت الفاظ من کہا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور تو بھی چپ رہنا، میں اور تم کل ان سے ملنے جا رہے ہیں، میں نے کچھ سوچا ہے، اب میں بدلہ لوں گی، وفا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کہا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا چہروں اور بھی حسین منظر پیش کر رہا تھا، تو کیا کرے گی؟ زوبیہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جواب میں وفا مسکرا دی۔ غازی آفس آ چکا تھا، اسے وفا کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اچانک ندیم کیبن میں آیا۔ غازی چل، ندیم نے غازی کو چلنے کا کہا۔ کہاں؟ غازی نے بیزاری سے کہا۔ وفا نے کیفے میں بلایا ہے، چل، ندیم نے وفا کا پیغام دیا۔ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ غازی نے بھنوے سکڑ کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، چل، ندیم تیزی سے کہہ کر نکل گیا۔ وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے کافی پینے میں مصروف تھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں مگر زوبیہ اور ندیم کی شادی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وفا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زوبیہ حیران ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی، وفا نے مختصر جواب دیا۔ وہ آپ باتیں کریں، میں اور زوبیہ ذرا آتے ہیں۔ ندیم نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ٹیبل پر چلا گیا۔ وفا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ غازی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ غازی، میں خوش ہوں، میں چاہتی ہوں آپ کو، مگر میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں،
نہ جانے اب کی فیملی کیا سوچے۔ وفا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ غازی اٹھ کر اس کے پاوالی کرسی پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میوں نہ پھر تمہیں کیا ڈر ہے؟ غازی کی بات پر وفا نے مسکرا کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ غازی اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے؟ سلمہ نے غصے سے چیخ کر کہا، اور اگر میری شائی وفا سے نہیں ہوئی تو میں زندگی بھر آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ غازی نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی دھاڑ سے سارے دردیوار ہل گئے۔ غازی تم کمرے میں جاؤ، ریلکس کرو۔ ذیشان شور شن کر باہر آیا تو اس نے غازی کو کمرے کی طرف بھیجا۔ بھیا میں دونوں بچوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے ذیشان نے رابعہ سے شادی کر کے میرا جینا عذاب کیا، اور اب غازی بھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلمہ اپنے بڑے بھائی حارب کے ساتھ ڈال رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ نو گاف روم میں بیٹھی۔ سلمہ تم زد میں آ کر اپنے بچوں کو نہ کھو دینا، ایک بار شادی ہو لینے دو، پھر ہن پتہ صاف کر دیں گے۔ حارب نے سلمہ کو سمجھایا۔ بھیا رابعہ کی بار بھی تو آپ نے یہی کہا تھا، مگر 1 سال ہو گیا شادی کو، اپنے کچھ نہیں کیا۔ سلمہ نے تنزیہ کہا۔ سلمہ ریلکس رہو، آہستہ آہستہ ہی سب ہوگا، تم دیکھنا کچھ دنوں تک اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، منزل قرب ہے۔ حارب نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا۔ حال مہمانوں سے بھر چکا تھا، دلہنیں ابھی تک سٹیج پر نہیں آ لیتے 6-7 تھی۔ اچانک پورا حال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دلہنیں اور دلہا مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دونوں جوڑے ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دلہنوں نے ہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، لال رنگ کے بھارے کام دار فراق میں وہ چہرے کو ڈھک کر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وفا حال میں سب لوگوں کے سامنے بنا حجاب کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے دونوں دلہنوں نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ندیم اور غازی نے سفید شلوار قمیض پور گولڈن جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پر صحرا سین جیم الف لت 6 دلہنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جوڑوں کو سٹیج پر بٹھا کر نکاح شروع کیا گیا۔ نکاح نامے پر سین الف لت 6-7 نوں کرتے ہوئے وفا کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ زوبیہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس نے وفا کو تسلی دی۔ نکاح کے بعد کافی دیر یوں ہی موج مستی چلتی رہی۔ آہستہ آہستہ مہمان واپس لوٹ رہے تھے۔ غازی میں تھک چکی ہوں، وفا نے غازی سے بے زاریت سے کہا۔ وہ صبح سے بھاری کپڑوں اور زیور میں تھک چکی تھی۔ جی جان غازی ابھی آپ کا اڑن کھٹولا لاتے ہیں، غازی شرارت سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ زوبیہ اور ندیم نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے، انہیں آس پاس کا ہوش تک نہ تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی سملا اور رابعہ نے ان کا استقبال کیا۔ زوبیہ اور ندیم حال سے ہی اپنے فلیٹ چلے گئے، کیونکہ ندیم کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بہن تھی، وہ بھی کراچی رہتی تھی، جس سے ندیم کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ وجہ تھی اس مغرورانہ طبیعت، اس نے امیر لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ والدین کی وفات پر وہ سرسری سا آلت 6-7 تھی، مگر اس کے بعد اس نے بھائی کو کبھی فون تک نہیں کیا تھا۔ کچھ رسمیں کرنے کے بعد وفا کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ وفا اس کشادہ کمرے میں بیٹھی اپنے ماضی میں کاف دو چشمی ہے لت 6-7 ہوئی تھی، شادی میں اور پھر گھر میں بھی اس شخص کو دیکھ کر اسے آگ لگ رہی تھی۔ جو بھی ہو میں اس کو ضرور انجام تک پہنچاؤں گی، وفا نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر غصہ ضبط کرتے ہوئے سوچا تھا۔ کیا سنچ رہی ہیں؟ غازی کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ کب آ لیتے 6-3 غازی کے یوں اچانک ٹپکنے پر وہ بوک لگی۔ تب جب آپ اس خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے یاد کر رہی تھی۔ غازی نے شرارت سے اس کے ناک پر چٹکی کاٹی۔ آ لیتے 6-7 وفا نے بھی شرارت سے اپنا ناک سہلایا۔ ویسے آج کبھی بہت حسین لگ رہا ہے، غازی نے محبت سے بھرپور لہجے میں اس کی تعریف کی شکریہ۔ وفا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آ لیتے 6-3 ہائے شرماتے ہوئے تو بجلیاں گراتی ہو۔ غازی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وفا مزید جھینک گاف لیتے 6-7 تمہاری منہ دکھائی۔ غازی نے اس کے سامنے ایک ڈبیا کی تھینک کی۔ وفا نے ڈبیا لے کر کھولی تو ایک ڈال الف لیتے 6-7 میم نون ڈال رنگ شان سے براجمان تھی۔ غازی نے رنگ اس کی انگلی میں پہ نون الف لیتے 6-7 بہت خوبصورت ہے۔ وفا نے مسکرا کر اس کی پسند کو داد دی۔ غازی نے سر تسلیم خم کر کے داد وصول کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ندیم کمرے میں داخل ہوا تو زوبیہ مختلف اینگلز سے تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ وہ وفا سے عمر میں چھوٹی تھی اور کافی شوخ اور چنچل بھی تھی۔ واٹ آپ آگے کم از کم ناک تو کرتے۔ واپس جیم الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا میں نے گھونگھٹ لینا ہے۔ زوبیہ نے اپنا رخ دوسری جانب کر کے ندیم کو واپس لوٹنے کا حکم صادر کیا۔ ندیم سر نفی میں ہلا کر واپ کمرے سے نکل گیا۔ زوبیہ کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ویسے بہت ڈرامے باز ہو تم،
ندیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گھونگھٹ الف تے دو چشمی ہے، الف لت چھ ساتات چھوٹی یہ گھنا اور منہ دکھائی دے۔ زوبیا نے ادا سے کہا۔ ندیم نے مسکرا کر گھونگھٹ اٹھایا۔ یہ لے منہ دکھائی۔ ندیم نے سونے کی دو چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ واو امیزنگ! زوبیا نے خوش ہو کر چوڑیوں کو دیکھ کر کہا۔ ندیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ندیم میں بہت خوش ہوں، اب نے مجھے مکمل کر دیا۔ زوبیا کی آنکھوں میں نمی اتر آ لیتے چھ ساتات تھی۔ ویسے ایسی اٹھ پٹنگ حرکتیں تم وفا کے سامنے کیوں نہیں کرتی؟ ندیم نے بات بدل کر اس کا دھیان بٹایا۔ ارے وفا کھڑوس ہے، وہ ڈانٹ دیتی ہے۔ زوبی ایسی حرکتیں نہ کرو، تم بڑی ہوگی۔ زوبیا نے وفا کی نقل اتاری۔ ہاں ہاں، ندیم کا قہقہہ گونجا تھا۔ ہنس لیں ہنس لیں، زوبیا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہنس لیتا ہوں، پتہ نہیں ساری زندگی ہنس سکون یا نہ۔ ندیم نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ تو زوبیا شرم سے لال ہوگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے، ندیم اور زوبیا کو بھی وہیں الف منہ و الف لت چھ ساتات چھوٹی یہ ٹے کیا گیا تھا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ناشتہ کر رہے تھے۔ حارب بھی وہیں بیٹھا بار بار رابعہ سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ رابعہ کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ حارب سے عتب رہی۔ وفا کافی دیر نوٹس کرتی رہی۔ حارب مامون ہمیں بھی دیکھ لے، پورا میز بھرا پڑا ہے اور آپ ہیں کہ رابعہ بھابھی سے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ وفا نے طنز کیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، اصل میں رابعہ کو یہاں کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہوں۔ تم لوگ ابھی ابھی لیتے چھ ساتات ہو، ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حارب نے ہوشیاری سے بت سمیٹی تھی۔ ارے ہمیں آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے نہ زوبی، وفا نے بھی ٹکا سا جواب دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، حارب نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ وفا کے اس رویے پر سلمہ کافی بدمزہ ہوئی تھی، مگر غازی اور ندیم عام سے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ وفا نے ایک مسکراتی نظر سلمہ پر ڈالی اور ناشتہ کرنے لگی۔ دیکھ وفا، سوچ سمجھ کر سب کرنا، ایسے تو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ زوبیا نے وفا کو صبح والی بات پر سجھایا۔ وہ دونوں وفا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نہیں زوبی، میں ایسے ہی وار کروں گی تاکہ وہ بوکھلا کر کبھی غلطی کرے اور مجھے موقع مل جائے۔ سلمہ بیگم کو تو میں سنبھال ہی لوں گی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وفا نے بالوں کو برش کر کے جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ وفا، کیا وہ تمہیں پہچانتی ہیں؟ زوبیا نے ایک اور سوال کیا نہیں، بلکہ وہ رابعہ کو بھی نہیں جانتی۔ وفا نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا رابعہ تمہیں جانتی ہی؟ زوبیا نے پھر سوال کیا نہیں ہے۔ وفا نے اکتا کر کہا۔ ہم چل صحیح ہے مگر احتیاط کرنا۔ زوبیا نے وفا سے کہا۔ یہ جانے بغیر کہ باہر کھڑی رابعہ سب سن چکی ہے۔ آخر یہ وفا کون ہے؟ کیوں نہ لیتے چھ ساتات ہے یہاں؟ مجھے پتا کرنا پڑے گا، یہ مجھے پہلے سے جانتی ہے۔ رابعہ خود سے سوال کر رہی تھی، وہ کافی بے چین تھی، اسے کسی انہونی کا خدشہ تھا۔ اوپر سے حارب بھی اجکل رابعہ کے کافی قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کس کی مدد لے؟ ہاں، وفا شاید کچھ جانتی ہے، کچھ تو ہے جو مجھے نہیں معلوم، اسی لیے تو صبح ناشتے پر اس نے حارب پر حملہ کیا۔ رابعہ خود سے اندازے لگاتی ہوئی وفا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا کمرے کی کھڑکی میں کھڑی غیر مرئی نقطے پر غور کرنے میں مصروف تھی۔ غازی آفس جا چکا تھا۔ وفا کو ابھی بہت کچھ سوچنا تھا، مگر اسے کسی کی مدد چاہیے۔ کسے کہوں؟ رابعہ کو بتا دوں؟ کیا وہ میرا یقین کرے گی؟ اگر اسے یقین نہ آیا تو واقعی کبھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مجھے خود ہی اس سے ملنا پڑے گا، اب وہی کچھ کر سکتا ہے۔ وفا سوچوں میں گم، اگلا لام الف لت چھ ساتات بڑی ہے عمل ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ رابعہ کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ ارے لت چھ ساتات چھوٹی یہ گھننا نہ، بھابھی اندر چلیں۔ وفا نے خوش اخلاقی سے دروازے میں کھڑی رابعہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ وفا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ رابعہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وفا کو متوجہ کیا۔ جی کہیں نہ، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ وفا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر خود کو نارمل کر کے کہا۔ وفا، میں نے کل زوبی اور تمہاری باتیں سنی ہیں۔ کون ہو تم؟ کیا مقصد ہے؟ رابعہ نے بے جھجھک ببت کے ہٹا لی۔ وفا نے مسکرا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ ایسے میم تو میم لیتے چھ ساتات نو تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ رابعہ یہ سوال ضرور پوچھے گی۔ بھابھی، آپ میرا یقین کر لیں گی؟ وفا نے پلٹ کر سوال کیا۔ ایسا کیا ہے جو میں یقین کرنے کا وعدہ کروں؟ کیا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے؟ رابعہ نے بھی دل کی بات کہی تھی۔ ایسا ہے تو چلیں میرے ساتھ پھر۔ وفا نے اٹھتے ہوئے رابعہ کو بھی لیا۔ رابعہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ سلمہ کی آواز پر رابعہ رکھی۔ وہ ہم لوگ ذرا۔ رابعہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وفا بول پڑی۔ میں ہر بات آپ کو بتا کر نہیں کر سکتی، مجھے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے۔
وفا کے جواب پر سلمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رابعہ بھی حیرت سے وفا کو دیکھنے لگی، مگر وفا بے نیاز سی باہر نکل گئی۔ دیکھو حارب، بہت ہوا اب میں اور نہیں برداشت کر سکتی، جلدی ان دنوں کا پتہ صاف کرو۔ وفا کے جاتے ہی سلمہ نے حارب کو گھر بلا لیا تھا۔ اب وہ دونوں بیٹھے وفا کے رویے پر جل بھن رہے تھے۔ سلمہ، میں نے انتظام کر دیا ہے، بس پہلے وفا کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ رابعہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ وفا نے 2 دن میں ہی اوقات دکھا دی۔ حارب، میں نے رابعہ اور اپنی تجوری صاف کر لی ہے، بس اب شام کا انتظار ہے، سلمہ نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا۔ حارب مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سلمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ وفا، کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ زوبیہ، وفا اور رابعہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، وفا نے زوبی کو بھی بلا لیا تھا۔ زوبی، رابعہ کو سب بتانے کا وقت ہے، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، وفا نے میم تو میم لیتے 6-7 نون انداز میں کہا۔ رابعہ شش و پنج میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ، بھابھی، میں غازی کو چاہتی ہوں، مگر ان سے شادی کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں نے پہلے شادی سے انکار کیا تھا، مگر پھر… جیسے جیسے وفا بولتی جاتی رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ وفا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے وفا کی بات ختم ہوتے ہی حیرت میں ڈوبی آواز سے پوچھا۔ بھابھی پلیز احتیاط سے رہنا، کیونکہ وہ درندہ ہے، وفا نے غصے سے کہا۔ ہاں، ان کا رویہ بدلا بدلا سا ہے، ضرور کچھ تو مسئلہ ہے، اب میں بھی محتاط رہوں گی۔ وفا فریش ہو کر تیار ہو چکی تھی۔ آج غازی نے باہر گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر آگاف لیتے 6-7 ساسو ماں، وفا نے سلمہ کو پکارا جو اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ چونک کر وفا کو دیکھنے لگی، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، خیر تو ہے؟ وفا نے سلم پر طنز کیا تھا، کیوں مسکرانا منع ہے؟ سلمہ نے منہ بسور کر کہا، نہیں نہیں منع نہیں، آپ مسکرانا جاری رکھیں، میں غازی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں۔ وفا نے ایک اور تیر پھینکا، غازی باہر ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتا ہے، مگر وہ آجکل مجھے اگنور کر رہا ہے، سلمہ نے صدمے سے بولا۔ مگر وفا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ دونوں لڑکے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کچھ کرنا ہوگا، بس کام ہو گیا ہوگا۔ سلمہ غصے اور پریشانی سے بھر گاف لیتے 6-7 تھی۔ وفا اپنی پہلی فتح پر مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ غازی آفس میں ہی تھا۔ وفا نے سلمہ کو غصہ دلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اب وہ غازی کے آفس جا رہی تھی۔ ارے میں آ ہی رہا تھا، تم کیوں نہ آگاف لیتے 6-7؟ غازی نے وفا کو آفس میں دیکھا تو حیران ہوا، کچھ نہیں، بس یوں ہی آگاف لیتے 6-7، اب چلتے ہیں۔ وفا نے اداس ہونے کی اداکاری کی۔ سب ٹھیک ہے؟ غازی نے گاڑی میں بیٹھ کر وفا سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں کچھ ہوا ہے؟ وفا بتاؤ مجھے، غازی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ غازی موم مجھے پسند نہیں کرتی ہیں۔ وفا نے غازی ایموشنل بلیک میل کیا تھا؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ غازی نے حیرت سے کہا۔ غازی موم مجھے بہت ڈانٹتی ہیں اور ابھی آتے ہوئے بھی کافی سنا ڈالے کہ میں نے آپ کو ان سے چھین لیا ہے۔ وفا نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ وفا موم نے ایسا کیا؟ میں بات کرتا ہوں ان سے، غازی نے دانت پیسے تھے، وہ جانتا تھا اس کی ماں وفا کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ اس حد تک ہو جیم الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھنگی کہ چلو رو مت، میں ہوں نہ ریلیکس۔ غازی نے وفا کو تسلی دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وفا نے مسکرا کر غازی کو دیکھا، منزل قریب ہی تھی۔ وفا اور غازی شام کے 4 بجے گھر لوٹے، وہ کافی تھک چکے تھے۔ غازی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا، دوسرے ہاتھ میں وفا کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تو سلمہ صوفے پر غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہے الف لیتے 6 موم کیسی ہیں؟ غازی نے صوفے پر سلمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی ہوں؟ سلمہ نے وفا کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا موم؟ غازی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں فرست آگاف لیتے 6-7 ماں سے ملنے کی، بیوی کے سوا آج کل تمہیں نظر کیا آتا ہے؟ سلمہ نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ موم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے بھی ہیو کیوں کر رہی ہیں؟ وفا کو بھی آپ تنگ کرتی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ غازی نے بے زارگی سے کہا۔ وفا صوفے پر بیٹھی سلمہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کہا؟ اب اسے تمہیں ہوش بھی ہے میرا کہ نہیں؟ سلمہ نے رخ پھیر کر کہا۔ او گاڈ موم پلیز، آپ ناراض مت ہوں۔ غازی نے ماں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ وفا منہ کے زاویے بدلتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آگاف لیتے 6-7۔ غازی بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ وفا فریش ہو کر غازی کے لیے الف لیتے 6 بنوانے کچن میں آگاف لیتے 6-7۔
ابھی وہ کچن میں غافلت 6-7 ہی تھی کہ سلمہ کے بین کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر آ لیتے 6-7 تو سلمہ ذیشان کے پاس کھڑی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ وفا باہر چلی گئی۔ ذیشان ساکت سا ہاتھ میں پکڑی ایک چھٹی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ آواز سن کر غازی بھی باہر آ گیا۔ کیا ہوا موم؟ غازی آزی وہ رابع بھاگ غافلت 6-7 سلمہ نے گویا بم پھوڑا تھا۔ واٹ بھاگ غافلت 6-7 مطلب؟ وفا نے بے یقینی سے سلمہ اور پھر ذیشان کو دیکھا۔ یہ دیکھو چٹھی لکھی ہے اور سارب زیور میرا۔ وہ بھی لے غافلت 6-7 سلمہ نے ذیشان کے ہاتھ چھٹی لے کر وفا کو تھمائی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے زیور پر ماتم کرنے لگی۔ چٹھی میں واضح لکھا تھا کہ رابع نے دولت کے لیے ذیشان سے شادی کی ہے اور اب وہ اپنے عاشق کے ساتھ جا رہی ہے۔ اسے ڈھونڈا نہ جائے، نہیں یہ جھوٹ ہے بھابھی، ایسی نہیں ہے۔ غازی نے ذیشان کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہی سچ ہے غازی، پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ بھی عجیب تھا۔ سلمہ نے غازی کی یقین دہانی کروانی چاہی۔ ذیشان بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا، زبان کو چپ لگ غافلت 6-7 تھی۔ وفا کسی انہونی کے احساس سے بھاگ کر کمرے میں غافلت 6-7 اور زوبیہ کو کال ملائی۔ وفا اب کیا کریں اماں جی تو اس سب سے انجان ہے۔ زوبی نے وفا سے پوچھا جو مسلسل میم و بے الف لت 6-7 لام میں کہتے الف لت 6-7 پہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رابع کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ گھر میں ماتم کا سما تھا۔ ذیشان خاموش سا کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ زوبی تمہیں پتا ہے آج تیسرا دن ہے ہارب گھر نہیں آیا۔ وفا نے زوبی کو اپنا خدشہ بتایا۔ مطلب رابع بھابھی کو بھی کوٹھے پر؟ زوبی کی آواز حلق میں دب کر رہ غافلت 6-7 غازی ہارب ماموں نے شادی نہیں کی؟ وفا نے سوچوں میں گم غازی سے سوال کیا جس پر چونکا کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ غازی نے وفا کے سوال پر مختصر جواب دیا، کچھ نہیں بس یوں ہی۔ وفا نے پر سوچ انداز میں جواب دیا، خدا کا واسطہ ہے ہارب یہ ظلم نہ کرے، میرا بچہ اور میں، مجھے اس حالت میں اکیلا نہ کرے، پلیز اپن عزت کو نیلام نہ کرے۔ سمیرہ ہارب کے پیر پکڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ چھوڑ مجھے بدذات، تیری جگہ یہیں کوٹھے پر ہے۔ ہارب سمیرہ سے پیر چھڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ اٹھ جا میری بچی، چل اندر۔ کوٹھے کی مالکن جنہیں سب حجن بے الف لت 6-7 پکارتے تھے، سمیرہ کو کسی طرح کمرے میں لے غافلت 6-7 چھوٹی یہ گھننا، پلیز خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ دیکھ لڑکی، یہ مرد کمینہ ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں یہاں بیچ کر گیا ہے، تیرے قابل نہیں ہے تو بس آرام کر، اس حالت میں رو مت۔ حجن بے الف لت 6-7 نے سمیرہ کو دلاسا دیا اور کسی طرح سلا دیا۔ ہارب نے سمیرہ کی دولت اپنے نام کروا کر اسے پریگنینسی کی حالت میں طلاق دے کر کوٹھے پر بیچ دیا۔ حجن بائی کے مطابق وہ پہلے بھی کافی لڑکیاں بیچ چکا ہے۔ حجن بائی لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں سمیرہ سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور سمیرہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سمیرہ نے اس کا نام رابع رکھا۔ حجن بائی نے سمیرہ کی دوسری شادی اپنے بھائی سے کروائی۔ کچھ عرصے میں ہی سمیرہ نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا جس کا نام سمیرہ نے وفا رکھا۔ وفا ابھی 2 سال کی ہی تھی جب سمیرہ کو کینسر ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ خاک حقیقی سے جا ملی۔ وفا کا باپ یوسف ایک شریف انسان تھا۔ حجن بائی نے بھاگ کر شادی کی تھی، مگر ان کے شوہر نے انہیں کوٹھا چلانے پر مجبور کیا۔ کچھ عرصہ میں حجن نے کوٹھے کو الوداع کیا اور ایک مکان لے کر اس میں رہنے لگے۔ اسی دوران یوسف نے سلمہ سے شادی کر لی۔ یوسف کی دولت سے مراؤب ہو کر سلمہ نے یوسف سے شادی کر لی۔ یوسف سلمہ سے شادی کے کچھ ماہ بعد چل بسا۔ سلمہ اپنا سب کچھ لے کر دوسرے شہر منتقل ہوگی۔ حجن بائی نے وفا کو پڑھایا لکھایا اور ایک ہاسٹل میں رہے الف لت 6-7 شین دی۔ وہ وفا کو کوٹھے سے دور رکھتی تھی۔ وہیں وفا کی دوستی زوبیہ سے ہوئی، وہ بھی ایک یتیم لڑکی تھی، دار الامان میں رہ کر پڑھی تھی، پھر وہاں بھی عزت کے خطرے سے بھاگ کر ہاسٹل آ غافلت 6-7۔ وفا کے ساتھ اس کی دوستی گہری ہوتی چلی۔ غافلت 6-7 وفا جب بے آلت 6-7 چھوٹی یہ سین کی تھی، اس کی سالگرہ پر حجن بائی نے اسے اس کے ماں باپ کے بارے میں بتایا۔ ہارب کو وفا نے غافلت 6-7 بار دیکھا تھا، مگر غازی نے جب اس سے شادی کا کہا تو وفا حجن بائی کے پاس گئی۔ حجن بائی نے اسے بدلے پر اکسایا تو وہ واپس لوٹ۔ رابع کی گمشدگی پر وہ خاصی پریشان تھی، اس لیے اس نے ذیشان کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر ذیشان کچھ دیر سکتے میں آ گیا۔ وفا یہ سب سچ ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ذیشان نے منہ کھولے بات کی تصدیق چاہی۔ آپ ابھی چل کر ہارب کے گھر دیکھ لیں،
वहां जरूर कभी लड़की उसकी दरिंदगी का निशाना बन रही होगी। वफा ने सपाट चेहरे से कहा, अफरात मगर क्या मोम को सब पता है? ज़ेशान ने फिर से सवाल किया। ज़ेशान भाई हारब अब के मामू नहीं है, अब की माँ का कभी भाई नहीं था, और मेरे बाप यूसुफ को इन दोनों ने कत्ल किया है लालच में आकर। वफा ने एक और इंकशाफ किया। ज़ेशान अपना सर पड़कर रह गया। कमरे में अंधेरे का राज था। ऐसे में एक बेहोश पड़े नफूस में हरकत है वो लित छहसातात। आह, राबा ने कराह कर आंखें खोले। उसका सर दर्द से फट रहा था। बमुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आ लित छहसातात। काफ और लित छहसातात कमरे में दाखिल हवा और बल्ब आन किया। रोशनी लगते ही राबा की आंखें चंदिया गाफ लित छहसातात छोटी ये घुना। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर देखा तो सामने खाने की टरे पकड़े हारब खड़ा था। राबा एक अनजाने कमरे में थी। एक नफीस सा बेड था जिस पर उसे लेटाया गया था। कमरा काफी बड़ा और परताइश था। मीम मैं कहाँ हूँ? राबा जहन पर जोर दे रही थी, मगर उसके बावजूद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हारब ने खाने की टरे सीन अलिफ लित छहसातात छोटी ये डाल टेबल पर रखी और खुद उसके पास आकर बैठ गया। तुम मेरे पास हो डार्लिंग, अब हमारे दरमियान कभी नहीं है। हारब ने मकरा मुस्कुराहट से कहा, खुदा गारत करे तुम्हें, लानत हो तुम पर। राबा ने गस्से से लाल होती आंखों से घूर कर कहा, वाह जान अब गस्सा मत करो, प्लीज खाना खा लो। सलमा ने कुछ ज्यादा ही दवाई मिला दी तुम्हारे खाने। पूरे 2 दिन बाद होश में आ लित छहसातात हो। हारब ने बेड से उठकर सामने आ लित छहसातात छोटी ये नूं बड़ी ये में बाल सेट करते हुए कहा, क्या? राबा के जहन में एक झमाका हवा। सलमा ने उसे कमरे में खाना ला कर दिया था, जिसके बाद उसे नींद आ लित छहसातात और वो सो गाफ लित छहसातात। मोम ने ऐसा क्या? मैं कहाँ हूँ? ज़ेशान पे परेशान है हूँ। गाफ गे पे प्लीज मीम मुझे घर से छोड़ दो। राबा ने अटकते हुए हारब से अलजा की, कम मान ज़ेशान तो क्या सब घर वाले अब तुम्हारा चेहरा तक नहीं ये दिखना चाहते? क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली है। वो तुम्हें घर से भागी हवी एक बदकिरदार लड़की समझते हैं। हारब ने दोबारा से उसके पास सीन आकर बैठते हुए कहा, हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हवी मुझ बदकिरदार? आह, राबा ने गस्से से चलाकर कहा, मगर सर में उठती शदीद ठेसू ने उसे खामोश करवा दिया। डार्लिंग खाना खा लो, फिर शाम में हमारी लंबी मुलाकात होगी। आखिर इतने अरसे बाद हाथ आ लित छहसातात हो। हारब कहकहा लगाकर कहता कमरे से निकल गया। राबा सर पकड़कर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने खाना उठाकर खाया। कमजोरी और भूख से उसे चक्कर आ रहे थे। खाना खाकर उसे कुछ सुकून मिला। फिर उसने कमरे का जीम अलिफ लित छहसातात से लिया। कमरा पूरी तरह बंद था। दरवाजा भी बाहर से लॉक था। राबा थक हार कर वहीं बैठ गाफ लित छहसातात। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। मोम ने ये सब क्या पता नहीं सब क्या सोचेंगे। राबा रो रो निढाल हो चुकी थी। वफा ने ज़ेशान के साथ मिलकर अम्मा जी के बेटे अलिफ लित छहदी तीन हवी सारी जगहों पर राबा को ढूंढ लिया, मगर उसका नाम व निशान कहीं न मिला। वफा सीधा हारब के पास जाते हैं और उसका मुंह तोड़कर पूछ लेंगे। ज़ेशान ने गस्से से वफा को कहा, ज़ेशान बेदो चश्मी है अलिफ लित छहसातात, आप सब्र करें, ऐसे वो अलर्ट हो जाएगा। पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते, हमें उस पर नजर रखनी होगी। वफा ने ज़ेशान को समझाया, अफरात हाँ, मगर वो 3 दिन से गायन अलिफ लित छहसातात बे है, हम कैसे ढूंढे? ज़ेशान ने एक और परेशानी जाहिर की, हारब नहीं है लेकिन आपकी मोम तो है। वफा ने कुछ सोचकर कहा। ज़ेशान सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ को कम अज कम इतना गिरा हवा नहीं समझता था, मगर खैर कुछ तो करना ही था। गाजी कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। सलमा ने से यकीन दिला दिया था कि राबा भाग चुकी है। सदमा इस बात का था कि सलमा ने वफा को भी उसके सामने मशकूक जाहिर कर दिया था, क्योंकि वफा आजकल घर से गायन अलिफ लित छहसातात बे रहती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंका। वफा कमरे में दाखिल हुई तो गाजी को देखकर चौंकी। आप जल्दी आगाफ लित छहदी तीन, वफा ने उसके पास बैठते हुए कहा, कहाँ थी? गाजी ने खोजती निगाहों से उसे देखा। वो में जोबी के घर थी। वफा ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। गाजी ने मुख्तसर जवाब दिया, वो जोबिया और नदीम से मिलकर आ रहा था। वफा वहाँ आज क्या 3 दिन से नहीं गाफ लित छहसातात थी? क्या बात हो सकती है? क्या वाकई मोम ठीक कह रही है? गाजी सोचों में उलझा हुआ था। वफा चेंज करके गाजी के पास बैठ गाफ लित छहसातात, गाजी सब ठीक है? वफा ने फिक्रमंदी से उससे पूछा। वफा मुझे नींद आ रही है, गाजी ने कहकर रुख मोड़ लिया। वफा को परेशानी लाहक हवी। वो खामोशी से उठकर कमरे से निकल गाफ लित छहसातात, मोम हारब मामून आपके सगे भाई हैं।
زیشان نے میم و بے الف لت 6 7 لام استعمال کرتی ہوئی سلمہ سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ ہے ہاں سگا بھائی ہے، سلمہ نے چونک کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا تو یہ بتا دیں کہ ہم آپ کی سگی اولاد ہیں۔ زیشان نے تنزیہ کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زیشان، کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے بیوی کے بھاگنے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سلمہ نے غصے سے کہا اور پیر پٹک کر اندر چلی گاف لت 6 7 کمرے کا دروازہ کھول کر ہارپ اندر داخل ہوا۔ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے ڈارلنگ یہ لو تمہارا سوٹ، اسے پہن کر تیار ہو۔ جیم الف لت 6 ہارپ نے ایک شاپر اس کے آگے کیا کیوں، کیا چاہیے، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ رابعہ نے صوفے سے اٹھ کر غصے سے کہا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ ہارپ نے شاپر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنے نیچ انسان ہو، میری بولی لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رابعہ نے حقارت سے کہا۔ اے لڑکی زبان سنبھال ذرا، اگر میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو زیادہ ہوا میں مت اڑ سمجھی؟ ہارپ نے رابعہ کے بال پکڑ کر اسے وارن کیا آیا، چھوڑو مجھے، بے غیرت انسان میں کبھی باہر نہیں لت 6 رابعہ نے اپنے بال ہڑوا کر چیخ کر کہا۔ چل تو باہر مت آ، میں ہی تجھے ٹھیک کرتا ہوں۔ ہارپ نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا اور اس پر جھک گیا۔ چھوڑ دو مجھے، دفع ہو جاؤ۔ رابعہ نے اسے پرے دھکیلا اور پبس پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ ہارپ کی چیخ نکل گئی، درد سے سر کو پکڑ کر وہ اٹھا۔ رابعہ جلدی سے کمرے سے نکلی اور دروازہ لاک کر کے باہر آ لت 6 7 گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے آس پاس بنے ہوئے تھے۔ اس نے مین دروازہ سے جھانکا تو باہر کچھ لوگ بھاگے اندر آ رہے تھے۔ یقینا ہارپ نے انہیں کال کی تھی، وہ گارڈز تھے۔ رابعہ جلدی سے اندر بھاگی اور ایک کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ رابعہ کمرے کو اچھی طرح لاک کر کے دروازے کے ساتھ پشت لگا کر وہیں بیٹھ گاف لت 6 7 گھبراہٹ اور دگ سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہارپ کو گارڈز نے کمرے سے باہر نکالا۔ کہاں گاف لت 6 7 وہ؟ ہارپ نے سر پکڑ کر غصے سے کہا۔ سر یہاں سے باہر کچھ نہیں ہے، وہ یقینا اندر ہی ہے، ایک گارڈ نے اسے بتایا۔ ہارپ اس چھوٹے سے حال میں موجود صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈھونڈو اسے، ایک گارڈ ہارپ کے سر پر مرہم لگا رہا تھا، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ رابعہ کا سانس بحال ہوا تو وہ اٹھی اور کمرے میں نظر ڈال دوڑے الف لت 6 7 یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے نسبتا چھوٹا تھا مگر کافی سجا ہوا تھا۔ ایک بیڈ جس پر تازے گلاب بکھرے ہوئے تھے اور سینہ لت 6 7 چھوٹی یہ ڈال ٹیبلز موجود تھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ساتھ اٹیچڈ واش روم۔ رابعہ نے بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل دروازے کے آگے رکھ دیا۔ گارڈز اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ گھبرائی ہوئی کبھی یہاں دوڑتی تو کبھی وہاں۔ ان ہٹے کٹے گارڈز کے لیے دروازہ توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ رابعہ کو کچھ نہ سوجا تو وہ باتھ روم میں گھس گاف لت 6 7 اور ایک دھماکے سے دروازہ کھلنے کی آفریدی آواز آ لت 6 7 دروازہ کھل چکا تھا اور رابعہ باتھ روم میں سانس روکے بیٹھی تھی۔ چلو تم سب لوگ باہر چلو، آخر کب تک چھپے گی؟ ہارپ کی مکروہ آواز پر وہ بے بسی سے رونے لگی۔ کہاں پھنس گاف لت 6 7 ہوں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بند گاف لت 6 7 تھی۔ وفا سلمہ کے کمرے کے باہر کھڑی اندر جانے کو تھی، اسے اب کچھ کرنا ہی تھا، کیونکہ زیشان اگر سلمہ سے بات کرتا تو معاملہ پگڑ سکتا تھا، اور غازی کو وہ اگر کچھ بیتے الف لت 6 دیتی گی تو شین الف لت 6 7 دال وہ غصے میں کچھ ایسا کرتا کہ جس سے سب کے کافر الف لت 6 دیتی پر پانی پھر جاتا۔ وہ غازی کو سب بتانا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے کہ اس نے غازی سے شادی صرف بدلے کے لیے کی تھی۔ وفا نے سوچوں کو ایک طرف رکھا اور کمرے میں داخل ہو گاف لت 6 7 سلمہ جو آ لت 6 7 چھوٹی یہ نوں بڑی یہ کے سامنے کھڑی بال سنوار رہتی، ایک جھٹکے سے مڑی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں یوں نہیں گھسا جاتا؟ اچھا آپ مجھے تمیز سکھا رہی ہیں؟ وفا نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر طنز کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا وفا؟ سلمہ نے غصے سے اسے گھورا جو اب اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ وفا نے غصے سے گھور کر سلمہ سے سوال کیا۔ کون سی بہن؟ سلمہ نے بھنویں سکیڑ کر پوچھا۔ فرات رابعہ کہاں ہے؟ وفا نے اب قدرے اونچی آواز میں کہا۔ مجھے کیا معلوم کہاں ہے، کہیں منہ کالا کر رہی ہو اپنے عاشق کے ساتھ؟ سلمہ نے اطمینان کے ساتھ جوابا چٹاخ ایک زناٹے دار تھپڑ پر سلمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، شرافت سے سب اگل دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وفا نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاں سلمہ کے لیے وفا کا یہ روپ نیا تھا، وہ اب تک وفا کو بے وقوف سمجھتی تھی مگر وہ اس قدر ہوشیار ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اب شرافت سے بتا دو کہ رابعہ کدھر ہے؟
ورنہ مجھے اچھی طرح گلوانا آتا ہے۔ وفا نے اگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، رابعہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سلمہ نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے شک کی تصدیق چاہی تھی۔ بہن ہے وہ میری، وفا نے اطمینان سے جواب دیا۔ سلمہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ وفا یوسف، سلمہ کے منہ سے بے اختیار یہ نام نکلا۔ جی بالکل، آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں میں، ساسو ماں، وفا نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ سلمہ کے چہرے پر پسینہ پھوٹنے لگا۔ ارے ارے پریشان مت ہو، غازی کو نہیں معلوم یہ سب ساری جیم الف لت 6 7 چھوٹی یہ دال الف دال انہی کے نام ہے؟ نہ آپ کا مہرہ آپ سے چھن نہ جائے کہیں۔ وفا نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ رابعہ کہاں ہے، حارب نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سلمہ نے تھوک نگل کر کہا۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ حارب الف وقت کہاں ہے؟ وفا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میم مجھے نہیں معلوم، سلمہ نے نظریں چرا کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، وفا نے غصے سے اپنا چہرہ اس کے بزدیک کیا۔ سلمہ کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی جہاں غازی رف حلیے میں گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ سلمہ نے ایک جھٹکے سے پھلوں میں موجود چاقو اٹھایا اور وفا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وفا سوالیہ نظروں سے سلمہ کو دیکھنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ پلیز مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گی۔ سلمہ زور زور سے چلانے لگی۔ وفا اس اچانک شور پر بوکھلا گاف لیتے 6 7 اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا کو غازی کی دھاڑ پر چاقو اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر لگا۔ سلمہ بھاگ کر غازی کے ساتھ جا لگی۔ غازی یہ مجھے مار دے گی، مجھے بچاؤ۔ غازی غصے سے اور صدمے کی کیفیت مند وفا کو دیکھ رہا تھا۔ غازی میری بات سنو، وفا آگے بڑھی مگر غازی نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ بس وفا بہت ہوا، تم پیسے کی لالچ میں اتنی گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غازی کی بات پر وفا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ چلیں مم، غازی سلمہ کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ندیم کچھ پتا چلا؟ زوبی نے کمرے میں آ کر گمسم سے ندیم سے پوچھا۔ نہیں زوبی، بہت مشکل ہو رہی ہے، سلمہ آنٹی نے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، ندیم نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ سلمہ آنٹی نے کیا کہا؟ زوبی نے چہرے پر غصہ لاتے ہوئے کہا۔ وہ غازی اور وفا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں۔ ندیم بھی اب غصے میں تھا۔ میں غازی بھائی سے بات کرتی ہوں، خود ہی زوبی نے زیر لب کہا۔ وفا کمرے میں بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ اس وقت اسے رابعہ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اوپر سے غازی بھی خفا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گاف لیتے 6 7 وہ بری طرح پھنس گاف لیتے 6 7 تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم میں بھاگی۔ غازی بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے شدید بے چینی اور غصہ تھا۔ وفا کو لے کر وہ بہت بے چین۔ سلمہ نے اس کا دماغ کافی خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک پارک میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میم و بے الف لت 6 7 لام پر آنے والی کال نے اسے چونکایا۔ زوبیہ کی کال آ رہی تھی، اس نے کال کاٹ دی مگر کال مسلسل آ رہی تھی، اس نے کال اگنور کی۔ کچھ دیر بعد سلمہ کی کال نے اسے چونکایا۔ ہیلو غازی، جلدی سے گھر آ لیتے 6 7 6 پلیز۔ سلمہ کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ غازی بس تم آ جاؤ جلدی، سملہ نے بغیر کچھ بتائے کال کاٹ دی۔ غازی تیزی میں گھر پہنچا۔ سلمہ کافی پریشان سی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ موم کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ غازی ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ غازی وہ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز وفا کو بولو مجھے کچھ کھانے کو بنا دے۔ سلمہ نے نقاہت کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ موم میں خود بنا دیتا ہوں۔ غازی وفا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں غازی تم میرے پاس بیٹھو، بس وفا کو بلا لاؤ تم، سلمہ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ موم پلیز، اب جانتی ہیں کہ وفا، غازی دانت پیس کر کچھ کہتا اس سے پہلے سلمہ نے اسے ٹوکا۔ بیوی ہے تمہاری، غصہ تھوکو اور جاؤ۔ سلمہ کے کہنے پر وہ بے بس سا کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اس یہ پیروں سے زمین نکل گاف لیتے 6 7 سامنے ایک لڑکا اپنے کپڑی پہن کر تیار ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہاں یہاں کیا کر رہے ہو؟ غازی نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ وفا نے بلایا تھا۔ کیوں تو کون ہے؟ اس لڑکے نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بول کمینے، غازی نے غصے سے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر کہا۔ بے بتاتا ہوں۔ وہ وفا نے میری ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، 1 سال سے ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس لڑکے نے غازی کے غصے کو دیکھتے ہوئے ساری بات بتائی۔ کمینے تیری یہ ہمت، تجھے مار ڈالوں گا۔ غازی نے غصے سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وفا جو نہانے میں مصروف تھی، شور سن کر جلدی جلد باہر آ لیتے 6 7 مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا جان چھڑا کر بھاگ گیا تھا۔ غازی کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟
وفا نے تولیہ ایک طرف رکھ کر غصے میں کھڑے غازی سے پوچھا۔ غازی منہ پھیر کر دوسری جانب مڑ گیا، غصے سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وفا کا گلا دبا دے۔ غازی ناراض مت ہو، دیکھیں ایک خوشخبری ہے۔ وفا نے مسکرا کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوشخبری ہے؟ ہاں کیا رہ گیا ہے اب؟ غازی نے مڑ کر غصے سے دسے جھٹک کر کہا۔ غازی غصہ مت کرے، دیکھی ہم پیرمیڈس بننے والے ہیں۔ وفا نے نارمل رہ کر غازی کو بتایا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ ہاں کہاں کہاں، منہ کالا کیا ہے تم نے؟ بولو۔ غازی چیخ کر اس پر الزام لگا رہا تھا۔ غازی کی بات پر جہاں وفا سکتے میں آ لیتے چھ ساتات، وہیں باہر بیٹھی سلمہ کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گاف لیتے چھ ساتات۔ وفا ساکت سی غازی کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بیٹھی سلمہ نے حارب کو ڈن کا میسج ٹے الف لیتے چھ ساتات پے کر کے بھیجا۔ غازی نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور تقریبا گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، دفعہ ہو جیم الف لیتے چھ سات چھ۔ وفا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ غازی پلیز میرے بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا نکلو یہاں سے نکلو۔ غازی اس زور سے دھاڑا کہ وفا سمیت سلمہ بھی سہم گاف لیتے چھ ساتات۔ غازی کا یہ روز نیا تھا۔ آخر کیا گناہ کیا تھا؟ میں نے اگر تمہیں پیسہ چاہیے تھا تو مانگ لیتی، کم از کم میری محبت کو یوں بدنام نہ کرتی۔ غازی اب کی بار بے بسی سے گویا ہوا۔ غازی میں نے کچھ نہیں کیا پلیز۔ وفا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی۔ گاف لیتے چھ ساتات، دفعہ ہو جائے یہاں سے، بد ذات نکل میرے گھر سے۔ سلمہ نے اپنا حصہ ڈال ضروری سمجھا ذیشان جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، بھاگ کر وفا کو سہارا دیا۔ غازی یہ سب کیا ہے بھائی؟ اسے کہو یہ جائے یہاں سے، میری برداشت کا امتحان نہ لے۔ غازی نے غصے کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وفا تم چلو میں بات کرتا ہوں۔ ذیشان نے وفا کو تسلی دی۔ نہیں بھائی اب کچھ کہنے کو بچا ہی کیا ہے؟ وفا آنسو بے دردی سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر غازی آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو، میں تھوکتی بھی نہیں ہوں اس پیسے پر۔ یہ جو الزام آپ نے مجھ پر لگایا ہے، میرا اللہ گواہ ہے میری پاکیزگی کا، اور رہی بات اس بچے کی تو میں اسے پال سکتی ہوں، آپ اپنی عزیز ماں کے ساتھ رہیں۔ وفا غصے سے کہتی۔ وہاں سے نکل گاف لیتے چھ ساتات۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ غازی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ ذیشان افسوس سے سر ہلاتا وفا کے پیچھے بھاگا تھا۔ سلمہ کے چہرے پر مکرہ مسراہٹ پھیل۔ گاف لیتے چھ ساتات۔ غازی سر جھٹک کر کمرے میں چلا گیا۔ وفا اپنے آنسو صاف کرتی گیٹ سے نکل کر پیدل چلنے لگی۔ وہ پھر سے اکیلی ہو گاف لیتے چھ ساتات تھی۔ اس کے اپنے شوہر نے اس پر الزام لگایا تھا، وہ جو محبت کا دعوے دار تھا، اس نے ایک بار بھی اس کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ چلتے چلتے ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچی تھی کہ ایک گاڑی اس کے عقب میں آ کر رکی اور اسے زبردستی بٹھا کر زن سے آگے بڑھ گاف لیتے چھ ساتات۔ ذیشان جو اپنی گاڑی میں وفا کے پیچھے آ رہا تھا، اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور تعاقب شروع کر دیا۔ رابعہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ گاف لیتے چھ ساتات، رو رو کر اس کا برا حال۔ وہ اللہ سے دال عین الف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ گھننا مانگ رہی تھی۔ اے لڑکی کھانا کھا لے، ایک مردانہ بھاری آواز پر وہ چونکی۔ سامنے ایک آدمی کندھے پر بندوق تانے کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ رابعہ کو بھوک تو لگی ہی تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ رابعہ اٹھی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ وہ آدمی کھانا میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ رابعہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہائے بیبی، حارب کی مکرہ آواز پر وہ اپنی جگہ سے بدک کر اٹھی۔ حارب مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پریشان نہ ہو، تمہاری دوست بھی آنے والی ہے۔ حارب کی بات پر رابعہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ سر وہ لڑکی دوسرے کمرے میں ہے، سے ہوش آ گیا ہے۔ ایک گارڈ نے حارب کو آواز لگائی تو حارب مکراتا ہوا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ غازی کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا ذہن میم الف لیتے چھ سات چھ فے ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، سردرد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وفا بے گناہ ہے اور دماغ دل کو غلط کہہ کر کہتا کہ آنکھوں دیکھا سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ غازی نے میم و بے الف لیتے چھ ساتات لام اٹھا کر ندیم کو کال میم لام الف لیتے چھ ساتات۔ کال مسلسل کٹ ہو رہی تھی۔ غازی نے کال زوبیہ کو میم لام الف لیتے چھ ساتات۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گاف لیتے چھ ساتات۔ ہیلو زوبیہ، ندیم کہاں ہے؟ غازی نے ڈال الف لیتے چھ ساتات رے چھوٹی یہ کافتے کام کی بات کی، وہ گھر پر نہیں ہے۔ کیوں اب کیا چاہیے آپ کو؟ زوبیہ نے تنس کیا زوبی مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ سب، پلیز مجھے سچ بتاؤ۔ غازی نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑا۔ زوبیہ جو وفا کے اغوا ہونے کا سن کر غازی سے غصہ ہوئی تھی، ایک دم نرم پڑی۔ بھائی آپ کو وفا کی بات سننی چاہیے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔
زوبیہ کے شکوے پر غازی نے آنکھیں میچ لے، مگر زوبی میں نے خود دیکھا۔ غازی کی بات مکمل ہونے سین پہلے ہی زوبی بول پڑی، بھائی اب ابھی سملا آنٹی کے پاس جیم الف لت 678 چھوٹی یہ گھننا اور حقیقت پوچھیں۔ زوبی نے غازی کو کچھ بتائے بغیر سملا کی طرف مڑا، مگر منہ کا کیا قصور ہے؟ غازی اب کی بار حیران ہوا۔ زوبی نے غازی کی کسی بات کا جواب دیے بغیر کال کاٹ دی۔ غازی نے وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نیند تو اسے رت بھر نہیں آ لت 678 سو وہ اٹھ کر سلمہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وفا کو ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ کمرے میں موجود تھی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گاف لت 678 رہن پر زور دینے پر اسے یاد آیا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حارب موجود تھا۔ ہائے بیبی، اٹھ گاف لت 678۔ حارب مسکراہٹ اچھالتا اس کے پاس آ گیا۔ بڑی جلدی اوقات دکھا دی تم نے، وفا نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت حارب پر شدید غصہ تھا۔ ارے غصہ کیوں کرتی ہو، تمہاری بھابھی بھی یہی ہے۔ حارب نے میم تو میم لت 678 منہ سے انداز میں اسے بتایا اور تالی بجائی۔ ایک لڑکی رابعہ کو پکڑ کر کمرے میں لے آ لت 678۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار گلے لگ گاف لت 678 چھوٹی یہ گھن۔ حارب ان دونوں کو دیکھ کر بیزار سے انداز میں بستر پر گر گیا۔ وفا تم یہاں کیسے؟ رابعہ نے اسے الگ ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وفا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بیٹھ گاف لت 678۔ ارے ان کو کھانا وانا دو پھر تیار کرنا، آج شام ان کا بندوبست کرنا ہے۔ حارب نے ملازمہ سے کہا۔ ارے تیار تو تم رہنا، بندوبست تمہارا ہوگا۔ وفا غصے سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی۔ حارب بھی مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے مسکراہٹ سے وفا اور تب گاف لت 678 کتے کمینے۔ وفا نے 2 تھپڑ حارب کے منہ پر رسید کر ڈالے۔ یہ بلڈی بچ، تیری اتنی ہمت! حارب نے غصے سے وفا کے بال پکڑ لیے۔ آہ چھوڑ میرے بال، گھٹیا انسان! وفا سسک کر رہے گاف لت 678۔ بڑی پاکیزہ بنتی ہے تو یہ لے۔ حارب نے اس کا دوپٹہ دور پھینک دیا اور اسے بستر پر دھکا دیا۔ وفا سنبھل بھی نہ سکی تھی۔ رابعہ نے غصے سے آگے بڑھ کر حارب کو پکڑا اور دھکا دے کر دور گرا دیا۔ حارب اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، سو زمین پر جا گرا۔ مسٹر حارب، لعنت ہے تم جیسے باپ پر! وفا بھی کھڑی ہو کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ حارب باپ لفظ پر اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا دروازہ کھلا۔ سب اس طرف متوجہ ہوئے تو غازی اور ذیشان غصے اور تیش سے حارب کی طرف بڑھے اور لاتوں گھونسوں سے اس کی خاطر شروع کر دی۔ ذیشان وفا کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا جس میں وفا کو اغوا کیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس آبادی سے ہٹ کر تھا۔ ذیشان نے پولیس کو کر کے ایڈریس بھیجا اور پھر غازی کا نمبر ملانے لگا۔ غازی جو سلمہ کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، ذیشان کی کال پر چونکا کا اٹینڈ کر کے ذیشان نے اسے وفا کی کیڈنیپنگ کا پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا اس ایڈریس پر پہنچا تھا۔ پولیس نے حارب سمیت اس کے بندوں کو بھی اریسٹ کر لیا تھا۔ حارب لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرتا تھا اور سلمہ اس کے ساتھ شامل تھی۔ حارب کو لے کر سیدھا سلمہ کی طرف پہنچے۔ غازی وفا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سلمہ کو پولیس نے اریسٹ کیا۔ ارے میں نے کچھ نہیں کیا پولیس انسپکٹر صاحب، مجھے چھوڑ دی، غازی بچاؤ! سلمہ منتے ترلے کرتی رہی۔ موم کیوں کیا یہ سب؟ غازی نے سملا کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ غازی مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنے بچوں کے بغیر مر جاؤں گی۔ سلمہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ حارب کھڑا سلمہ کی اداکاری دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا دھرا حارب کا ہے؟ اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی۔ سلمہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور حارب کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا میں نے؟ ارے بھی غیرت دولت کے لیے تم نے ان بچوں کے باپوں کو مارا اور اب بولتی ہے کہ یہ تیرے بچے ہیں۔ حارب نے ایک اور انکشاف کیا۔ غازی کے نے پھٹی آنکھوں سے ذیشان کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں کرب لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلمہ اور حارب کو پھانسی کی سزا سنائی گاف لت 678 تھی۔ سلمہ نے دولت کے لیے پہلے ذیشان کے باپ سے شادی کی اور اسے حارب سمیت قتل کر کے غازی کے باپ کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا۔ حارب کے ساتھ اس نے جیم الف لت 678 سے تعلقات رکھے اور اسی طرح وہ دولت کی لالچ میں کاف لت 678 زندگیاں تباہ کر چکی تھی۔ ان دونوں کا انجام عبرتناک تھا۔ وفا اور رابعہ کی خواہش پر ان کی لاشوں کو جنگل میں پھینک دیا گیا تھا۔ وفا بس کر دے، اور کتنا ستائے گی ان کو؟ زوبی پاس بیٹھی وفا کو سمجھا رہی تھی جو 6 ماہ سے غازی سے خفا ہو کر اماں جی کے گھر بیٹھی تھی۔ زوبی بس بہت ہوا اب، اور میں کچھ نہ سنوں تو دوست میری ہے مگر ہر وقت غازی کی طرف داری کرتی ہے۔ ان کا گناہ چھوٹا نہیں ہے جو معاف کر دوں۔ وفا نے اسے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وفا اپنا نہ سہ مگر اس بچے کا تو سوچ جو تیری زندگی میں آنے والا ہے۔
زوبی نے ایک اور بار کوشش کرنی چاہی مگر وفا غصے سے اٹھ کر کمرے سے نکل غافلت 6-7 پچھلے 6 ماہ سے وہ ایسے ہی کر رہی تھی۔ غازی کو معاف کرنے کے بجائے الٹا زوبیہ سے ہی خفا ہو جاتی۔ وفا پلیز اب اور نہیں سہا جاتا، تمہارے بغیر یہ گھر سونا ہے، پلیز خدا کے لیے لوٹ آ لیتے 6-7 غازی وفا سے ملنے آج پھر اماں جی کے گھر آیا تھا۔ وہ روز یہاں وفا سے ملنے آتا مگر وفا چپ چاپ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ ابھی بھی غازی دروازے کے ساتھ لگ کر اس کی منتیں کر رہا تھا اور وفا کمرے میں بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وفا پلیز ایک موقع دے دو، پھر کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ غازی بے بس سا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وفا بدستور خاموش رہی۔ وفا دروازہ کھولو پلیز، غازی نے دستک دیتے ہوئے کہا۔ وفا نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور غصے سے غازی کو گھورا، بس کر دے اب پلیز، جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا یہاں سے، آپ نے مجھے کبھی چھوٹا زخم نہیں دیا جو آپ کے یوں منتے کرنے سے میں سب بھول، جیم الف لت 6-7 گھننا کی آپ نے ذلیل کر کے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا تھا، ایک بار بھی نہیں سنی تھی میری بات۔ وفا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ غازی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے اگر اس دن ذیشان بھائی مجھے وقت پر وہاں نہ دیکھتے تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ پھر سے مخاطب ہوئی، وفا پلیز ٹینشن مت لو، تمہاری طبیعت۔ غازی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ بس کریں، میری فکر کرنے کے لیے بہت ہیں، آپ چلے جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا یہاں سے، مجھے ابھی اکیلا رہنا ہے۔ وفا اس کی ببت کاٹ کر اسے کھڑا جواب سناتی دروازہ کھٹاک سے بند کر چکی تھی۔ غازی سر جھکائے وہیں ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ وفا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر غازی پر غصہ آ رہا تھا مگر وہ کیا کرتی، چاہ کر سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی غازی باہر ہی موجود ہے، وہ بھی غازی کے بغیر نہیں جی سکتی تھی مگر انا اڑے آ جاتی تھی۔ جب درد حد سے زیادہ ہوا تو اٹھ کر دروازہ کھولا۔ غازی باہر کھڑا اجڑی حالت میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ وفا زور سے روتی ہوئی غازی کے سینے سے جا لگی اور غازی کو لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن دوبارہ بحال ہو۔ غافلت 6-7 ہے، مار ڈالوں گی میں تمہیں، کیوں، کیا ایسا جانتے ہو کیا حالت ہوئی ہے میری ان 7 ماہ میں؟ وفا رو رو کر آج اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو وفا، میری جان میں وعدہ کرتا ہوں لت 6-7 چھوٹی یہ نو دال ہے، ہماری زندگی میں کبھی کبھی تیسرا نہیں آ سکے گا۔ غازی نے اسے اپنے سینے میں مزید چھپا کر کہا۔ گاڑی اس کوٹھی نما گھر کے آگے رکھی۔ غازی نے گاڑی سے اتر کر جلدی سے وفا کی سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ اماں جی کو وہ پہلے ہی گھر چھوڑ چکا تھا، پھر وفا کو پارلر سے تیار کر کے لایا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے ان پر پھولوں کی برسات کی۔ کافی عرصہ بعد ان کی خوشیاں لوٹ لت 6-7 تھی۔ شاندار استقبال کے ساتھ انہیں اندر لایا گیا، پھر سب نے نل کر کھانا کھایا۔ اماں جی ان سب کی بے لام الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ اللہ نے آخری عمر میں ان کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ ویسے غازی تمہاری بیوی ہے، بہت چالاک۔ رابعہ نے چائے کا گھونٹ بھر کر غازی کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ زوبیہ نے تجسس سے پوچھا۔ ارے بے دو چشمی ہے لت 6-7، ہم لاکھ منتیں کرتے رہے مگر ہماری ایک نہیں سنی، مگر غازی بھائی جب اکیلے گئے تو وہاں رومی سو رہا تھا۔ رابعہ نے شرارت سے آنکھ بند کر کے کہا۔ ہبا سب کا قہقہ پورے گھر میں گونجا جبکہ وفا شرما کر جھینک۔ غافلت 6-7 زوبی اور رابعہ نے اس دن غازی کو رنگے ہاتھوں پکڑ جو لیا تھا۔ غازی نے سرشار سا ہو کر وفا کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور سب نے اوو کا نعرہ لگایا۔ وہیں ندیم نے سب کو مصروف دیکھ کر زوبیہ کے گال چوم لیے۔ رابعہ نے اسے کہنی ماری، شرم سے اس کا چہرہ ہی لال ہو گیا تھا۔ اماں جی بھی کتنے عرصے بعد ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ آج ہی ہسپتال کے وارڈ کے سامنے بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ رابعہ اور زوبیہ بھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی دال عین الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا کر رہی تھی۔ وفا کی چیخوں سے سارا ہسپتال گونج رہا تھا۔ اچانک نرس کی آواز پر وہ سب بھاگ کر لت 6-3 مبارک ہو، جڑواں بیٹیاں ہیں۔ نرس نے 2 پریوں کو غازی کی گود میں دیا۔ غازی دیوانہ وار اپنی شہزادیوں کو چومنے لگا۔ نرس وفا کیسی ہے؟ زوبیہ نے نرس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر میں روم میں شفٹ ہو۔ جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھنگی تو مل سکتے ہیں۔ غازی نے بے اختیار اوپر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ غازی بس کر دے، وہ سو رہی ہیں۔ وفا نے بچیوں کو چومتے غازی سے کہا جو نیند میں بھی ان کو بخش نہیں رہا تھا۔ ارے تم تو بس جلتی رہنا ہماری پیار سے۔ غازی نے شرارت سے انک دبا کر کہا ہاں جب جاگ غافلت 6-7 چھوٹی یہ گھننا نہ تو آپ سنبھالنا انہیں، اتنی مشکل سے سینوں لت 6-7 ہے، میری تو کمری ہی دک غافلت 6-7۔
وفا نے دال ہے الف لت 6 7 دی، بس بس زیادہ نخرے مت کرو، پورا دن یہ دونوں رابعہ بھابھی کے پاس ہوتی ہیں۔ آج اگر وہ شوپنگ پر چلی گاف لت 6 7 ہیں تو تم تھک گاف لت 6 7 ہو، حد ہے۔ غازی نے مصنوعی غصے سے کہا تو وفا چھینک سی گاف لت 6 7۔ غازی اسے دیکھ کر قہقہ لگائے بغیر نہ رہ سکا، ہنس لیں ہنس لیں۔ وفا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اچھا اچھا نہ چول، یہ سو رہی ہیں تو ہم ذرا آپ سے باتیں کر لیں۔ غازی نے وفا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ہم فرسٹ مل گاف لت 6 7 ہوگی آپ کو۔ وفا نے آنکھیں مٹکا کر کہا میری جان، میری دھڑکن۔ غازی نے مسکرا کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ختم شد۔